اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم تم سے بیزار کیوں نہ ہوں۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اس کے بعد کہ اللہ ہمیں نجات دے چکا ہے، ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں تو گویا ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے۔ یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں یہ کہ ہم لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، جو ہمارا پروردگار ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اور اس قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع قبول کر لی تو بے شک تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ تھے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، پس وہی خسارے والے ہو گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ لیا اور کہا اے میری قوم، میں نے تمہارے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تو پھر میں اس کافروں کی قوم پر افسوس کیوں کروں؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے جس بستی میں کسی نبی کو بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس بستی کے لوگوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گریہ زاری کریں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے برائی کو اچھائی سے بدل دیا حتیٰ کہ انہوں نے معافی مانگ لی اور بولے کہ بے شک ہمارے آباء و اجداد کو رنج و راحت پہنچا، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ شعور سے کام نہ لیتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تھا تو ہم نے ان کے کیے پر پکڑ لیا۔ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون۔
کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں یہ کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ کیا بستیوں والے اس بات سے نہیں ڈرتے یہ کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خبر ہیں؟ تو اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خبر ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے مالکوں کے بعد وارث ہوئے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث ان پر مصیبت ڈال دیں اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ وہ کچھ سن نہ سکیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ یہ بستیاں ہیں جن کے واقعات ہم آپ پر بیان کرتے ہیں اور بے شک ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدہ پورا کرنے والا نہ پایا اور یقیناً ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف مبعوث فرمایا تو انہوں نے ان پر زیادتی کی، پس دیکھو ان فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہوں حق کہتا ہوں، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، پس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم نشانیاں لے کر آئے ہو تو اسے ہمارے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً واضح اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور جب اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے سفید چمکدار تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ جادو جاننے والا ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ وہ بولے کہ اے فرعون انہیں اور ان کے بھائی کو یہاں ٹھہراؤ اور شہروں میں اعلان کرنے والے بھیجو يأتوك بكل ساحر عليم۔ تاکہ وہ تمہارے پاس ماہر جادوگر لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ اور جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو کہنے لگے اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ قال نعم وإنكم
إنكم لمن المقربين تو فرعون نے کہا ہاں اور تم میرے خاص مقربین سے ہو جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ کیا آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں؟ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا، اور انہوں نے بہت بڑا جادو دکھایا۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو ڈال دے، تو جو کچھ انہوں نے جادو کیا تھا اسے نگلنے لگا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ حق ثابت ہو گیا اور جو انہوں نے کیا تھا باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ تو اس طرح وہ مغلوب ہو کر رہ گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے۔ وألقي السحرة ساجدين۔ اور وہ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمين کہنے لگے ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسى وهارون۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا کہ تم تو میری اجازت سے قبل ہی اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم نے مل کر اس شہر میں کیا ہے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، پھر سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ وہ بولے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور تو جو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے، جب وہ ہمارے پاس آئیں اے ہمارے رب ہمارے صبر میں اضافہ کر دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں۔ فرعون بولا کہ اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر زبردست ہیں۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے، اور عاقبت اہل تقوی کے لیے ہے۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔
قوم موسیٰ نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی بہت اذیت دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور ان کی جگہ پر تمہیں زمین کا مالک بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور البتہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار کی کمی سے پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان پر اچھا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور جب ان پر تکلیف کا وقت آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، خبردار بے شک ان کی بدقسمتی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور کہنے لگے کہ تم کیسی ہی نشانی ہم پر لے آؤ جس سے ہم پر جادو ہو جائے، تو پھر بھی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل آیا اور جوئیں آئیں اور مینڈک آ گئے اور خون آ گیا، یہ سب واضح نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرموں کی قوم سے تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تھا تو کہتے کہ اے موسیٰ احد کے باعث جو اللہ نے کر رکھا ہے ہمارے لیے اپنے رب کے حضور دعا کرنا کہ وہ ہم سے عذاب دور کر دے، پھر ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیں گے۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ پھر جب ہم نے عذاب کو ایک مقررہ مدت کے لیے اٹھا لیا جس کو وہ پہنچنے والے تھے تو وہ اس سے پھر گئے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ غفلت کرتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ایک ناتواں قوم کو زمین کے شرق و غرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی، اور تمہارے رب کا بنی اسرائیل پر حسن عمل پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم نے جو بنایا تھا ہم نے اسے برباد کر دیا اور ان کے بلند محل بھی برباد کر دیے۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسا کہ ان کا معبود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم جاہل قوم ہو۔ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔
یہ لوگ جس طریقے میں لگے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام دنیا میں فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں بڑی تکلیف دیتے تھے، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، تو اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ اور حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد میری قوم میں تم خلیفہ ہو، اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب حضرت موسیٰ مقرر شدہ وعدے کے مطابق کوہ طور پر پہنچے تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ تو فرمایا تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تو پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے لوگوں پر اپنے پیغام پہنچانے اور اپنے سے کلام کرنے میں منتخب کیا ہے، جو میں نے تجھے دیا ہے اسے تھام لو اور شکر کرنے والوں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں پر ہر چیز کی نصیحت لکھ دی اور ہر چیز کو تورات میں تفصیلاً بیان کر دیا۔ پھر کہا کہ اسے قوت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو اس کی اچھی باتیں اختیار کرنے کا حکم دو، ان قریب تمہیں فاسقوں کا گھر دکھا دیا جائے گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ میں ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر یہ سب نشانیاں دیکھ بھی لیں تو پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھ لی تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لی تو اسے اپنی راہ بنا لیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ والذین كذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔
اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے جو وہ کرتے تھے، اسی طرح کی انہیں جزا دی جائے گی۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دے سکتا ہے؟ اس کے باوجود اسے شریک بنا لیا کیونکہ وہ بڑے ظالم تھے۔ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ اور جب انہیں حقیقت کا علم ہو گیا کہ وہ راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تو غضبناک اور غمزدہ ہو کر کہا، اے قوم، تم نے میرے بعد میری جان نشینی کی ہے، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے جلد بازی کر لی اور تورات کی تختیوں کو نیچے رکھا اور اپنے بھائی ہارون کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، کہا اے میری ماں جائے، بے شک اس قوم نے مجھے ناتواں سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، کیونکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا تو ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، بہتان باندھنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جنہوں نے برے عمل کیے پھر کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم والا ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو تختیوں کو اٹھا لیا، ان تختیوں کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مرد ہماری ملاقات کے لیے منتخب کیے، پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں ان کاموں کی وجہ سے جو بے عقلوں نے کیے ہیں ہلاک کرتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک آزمائش ہے، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔
تو ہی ہمارا مولا ہے، پس ہماری بخشش کر اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی اچھائی کر دے، بے شک ہم نے تیری راہ اختیار کی۔ اللہ نے کہا یہ میرا عذاب ہے، جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور ہر چیز پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ ان قریب میں تقوی اختیار کرنے والوں اور زکوٰۃ دینے والوں اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والوں کے لیے اپنی رحمت لکھ دوں گا۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو لوگ ہمارے اس رسول کی اتباع کریں گے جو امی نبی ہیں، جن کے بارے میں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور وہ پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں، اور ان سے وہ بوجھ جو ان کے سر پر تھا اور ان سے وہ طوق جو ان کے گلے میں تھا اتارتے ہیں۔ پس جو ان پر ایمان لائیں اور ان کی عزت کریں اور ان کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، پس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسول جو امی نبی ہیں پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کے کلام پر ایمان رکھتا ہے اسی کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ اور قوم موسیٰ سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اسی سے انصاف کرتا ہے۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو گروہ در گروہ تھے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، یہ کہ موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ مقرر کر لی، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیے رکھا اور ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر کچھ زیادتی نہ کی بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم
ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کر لو اور جہاں سے چاہو اس میں سے کھاؤ اور کہو ہمیں بخش دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ ظالموں کو جس بات کے متعلق کہا گیا تھا انہوں نے اسے کسی اور بات سے تبدیل کر دیا، تو آسمانوں میں سے ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ان سے اس بستی کے حالات دریافت کرو جو ساحل سمندر پر آباد تھی۔ اس بستی کے لوگ ہفتہ کے دن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے، یہ کہ مچھلیاں ہفتہ کے دن پانی کے اوپر ان کے سامنے آتی تھیں اور ہفتہ کے دن باقی دنوں میں نہ آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا کہ ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کے باعث آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جب انہوں نے نصیحت کی گئی باتوں کو بلا دیا تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دے دی، اور جو ظالم تھے انہیں ان کی نافرمانیوں کے باعث برے عذاب نے پکڑ لیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کے رب نے حکم دیا کہ قیامت تک یہود پر ایسے لوگ بھیجوں گا جو انہیں تکلیف دہ عذاب میں مبتلا رکھیں گے، بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا رحم والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قوموں کی صورت میں زمین پر آباد کر دیا، ان میں کچھ صالح تھے اور کچھ اور طرح کے تھے، اور ہم نے انہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر ناخلف جان نشین کتاب کے وارث ہوئے جو اس دنیا کی ادنا دولت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ضرور بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور مال آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے،
کیا ان سے کتاب کے بارے میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سوائے حق کے اور کسی بات کو منسوب نہ کریں، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے اسے پڑھ لیا ہے، اہل تقوی کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا، گویا کہ وہ سائبان تھا، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان پر گرے گا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کا ذکر کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کے نفسوں پر خود ان کو گواہ بنا دیا، پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم اس پر گواہ ہیں، یہ اس لیے کہ قیامت کے دن تم یہ کہہ دو گے کہ بے شک ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا تم یہ کہہ ڈالو کہ بے شک پہلے ہمارے آباء و اجداد ہی نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہی ہیں، کیا تو ہمیں اس شرک کی وجہ سے ہلاک کر دے گا جو باطل پرستوں نے کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم حق کی طرف آ جاؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ان میں اس شخص کی خبر بیان کر دیں جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں، پھر وہ ان سے نکل گیا تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کی بنا پر بلند کر دیتے، مگر وہ پستی کی طرف جھک گیا اور ہوائے نفس کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی مثال کتے کی مانند ہے، اگر اس پر حملہ کیا جائے تو وہ بھونکتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی وہ بھونکتا ہے۔ یہ اس قوم کی مانند ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ انہیں یہ قصہ سنائیں تاکہ وہ تفکر کرنے لگے۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ اس قوم کی مثال کتنی بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے دور کر دے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ان میں دل تو ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے لیے آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس ان ناموں سے پکارو، اور جو اس کے ناموں میں بے اعتنائی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ پا لیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق ہدایت دیتا ہے اور اسی سے انصاف کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں بتدریج جہنم میں لے جائیں گے جن کی انہیں خبر نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر پختہ ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کیا غور نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کو جنوں سے کچھ واسطہ نہیں، وہ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے غور کی نظر سے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں جو کچھ ہے اور جو چیز اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، اور یہ کہ شاید ان کی موت کا مقررہ وقت قریب آ گیا ہے، تو اس کے بعد اور کون سے قرآن پر ایمان لائیں گے؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، جو اللہ کی طرف سے گمراہ ہو جائے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اسے وقت پر وہی ظاہر کرے گا، وہ وقت آسمانوں اور زمین پر بڑا سخت ہوگا جو تم پر اچانک آ جائے گا۔ وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح پوچھتے ہیں، غرض یہ کہ آپ نے اس کی خوب تحقیق کر رکھی ہے، فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مختار نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوگا، اور اگر میں غیب جان لیتا تو بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ایمان لانے والی قوم کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں واحد جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ اس سے تسکین حاصل کرے۔ پھر جب مرد عورت کو ڈھانپ لیتا ہے تو وہ ہلکے سے حمل سے حاملہ ہو جاتی ہے جسے وہ اٹھائے پھرتی ہے۔ پھر جب بوجھل ہو جاتا ہے تو دونوں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صالح لڑکا عطا کرے تو ہم شکر کرنے والوں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔
بس جب اللہ انہیں صالح لڑکا عطا کر دیتا ہے تو ان دونوں کو جو دیا گیا ہے اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ ان کے اس طرح شرک کرنے سے بالا تر ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور وہ انہیں مدد دینے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ اپنی جان کو خود مدد دے سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اور آپ اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ آپ کی اتباع نہیں کرتے، تمہارا انہیں دعوت دینا یا خاموش رہنا تمہارے لیے برابر ہے۔ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ بے شک اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو تمہاری مثل بندے ہیں، پس جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دیں بشرطے کہ تم اپنی جگہ پر سچے ہو۔ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنیں؟ فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لاؤ، پھر تم نے جو کرنا ہے کرو، بس مجھے مہلت مت دو۔ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ بے شک میرا حمایتی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور نیک لوگوں کا وہی مولا ہے۔ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون۔ اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی استعداد نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ نہیں سنیں گے، اور اگر تم انہیں بظاہر اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھو گے مگر وہ تمہاری طرف نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ درگزر فرمائیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں وسوسہ اٹھے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ بے شک اہل تقویٰ کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوتا ہے تو وہ ذکر الہی کرنے لگ جاتے ہیں تو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں تو وہ انہیں گمراہی کی طرف کھینچ لیتے ہیں، پھر گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اے محبوب جب ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے آیتیں کیوں نہیں بنا لیتے؟ فرما دیجئے کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل اور ہدایت اور رحمت ہے جو قوم ایمان لاتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن کی قرات کی جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ
من الغافلين اور اپنے رب کا دل میں گریہ زاری اور خوف سے ظاہری آواز کے بغیر صبح و شام ذکر کرو، اور یاد الہی سے غافل رہنے والوں سے مت ہو جانا۔ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ بے شک جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ بے شک مومن تو وہی ہیں جن پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اور وہی اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ وہی حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ اے محبوب، جس طرح تمہارے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور بے شک مومنوں کا ایک گروہ ناخوش تھا۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ لوگ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑنے لگے گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں جسے انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور آپ چاہتے تھے کہ کمزور گروہ مل جائے، اور اللہ چاہتا تھا یہ کہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو مٹا دے، اور اگرچہ مجرم برا ہی کیوں نہ مانے۔ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ بے شک میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں جو پے در پے آئیں گے۔ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ اور یہ بات اللہ نے بشارت کے طور پر کر دی ہے تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور نہیں مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔
یاد کرو جب اللہ نے تم پر غنودگی طاری کر دی جس میں اطمینان تھا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے اور مضبوط کر دے، اس سے تمہارے دلوں میں اور تمہارے قدموں میں ثابت قدمی پیدا کر دے۔ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، پس ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا، تو کافروں کی گردنوں کے اوپر سے مارو اور ان کے ایک حصے پر ضرب لگاؤ۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ عذاب تمہارے لیے ہے، پس اس کا مزہ چکھو، بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے ایمان والو، میدان جنگ میں جب تم کافروں کے سامنے آ جاؤ اور ان کے لشکروں سے مقابلہ کرو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جو اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے ایسا کرے یا اپنی جماعت میں آنے کے لیے ایسا کرے، ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اس کے پیٹھ پھیرنے پر اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ بس تم نے انہیں قتل نہ کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جو خاک تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی تاکہ ایمان والوں کو اپنے ہاں سے عظیم احسان عطا فرمائے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ یہ تو ہو چکا، اور یہ کہ اللہ کافروں کے منصوبوں کو بے اثر کرنے والا ہے۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اب اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہاری جماعت کی کثرت خواہ کتنی زیادہ ہو تمہارے کام نہ آئے گی، اور بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب تم حکم سن لو تو پھر اس سے منہ نہ پھیرو۔ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر وہ نہ سنتے تھے۔ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔
اور اگر اللہ ان میں بھلائی محسوس کرتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر ان کو سنواتا تو وہ اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً اس کی طرف حاضر ہو جاؤ، ان کا بلانا تم میں زندگی پیدا کرے گا، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو تم میں سے نہ صرف انہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں خاص کر ظلم کیا ہے، اور جان لو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے اور ناتواں تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں لے نہ جائیں، تو اس نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ اور جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں فرقان دے دے گا، یعنی حق کو باطل کو جدا کرنے والی، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو شہید کر دیں یا شہر سے نکال دیں، اور وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی ہیں، اگر ہم چاہتے تو ان کی مثل ہم بھی آیتیں کہہ دیتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور بڑا عذاب بھیج۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہوں انہیں عذاب دیتا، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ مغفرت مانگتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے جبکہ وہ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں، بے شک اس کے متولی تو پرہیزگار ہیں اور ان کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹی اور تالی بجانے کے کچھ نہ تھی، کفر کرنے کے باعث اب عذاب کا مزہ چکھو۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک کافر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، آئندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے، مگر جب وہ مغلوب ہو جائیں گے تو ان کا خرچ کرنا باعث افسوس ہو جائے گا، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے اور سب خبیثوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک جگہ جمع کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اگر وہ رک جائیں تو انہیں بخش دیا جائے گا، جو ہو گیا ہے وہ گزر گیا ہے، اور اگر پھر انہوں نے وہی کیا تو جس طرح پہلے لوگوں کو سزا دی جاتی تھی انہیں بھی دے دی جائے گی۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ اور فساد کے ختم ہونے تک ان کو قتل کرتے رہو حتیٰ کہ پورا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک وہ جو کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ ایسا کرنے سے منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، وہ بہترین کار ساز ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔